السلام علیکم دوستو، ایک طالب علم نے اپنے استاد صاحب سے عرض کیا، استاد محترم، آپ کی پیریڈ میں ہم بات اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں، آپ کی باتوں کا لطف بھی اٹھاتے ہیں اور اس لیے آپ کی پیریڈ کا انتظار بھی رہتا ہے، لیکن جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو آپ کی پیریڈ میں حاصل ہوتا ہے۔ استاد صاحب نے فرمایا، شہد کی مکھی شہد کیسے بناتے ہیں؟ ایک طالب علم نے دوستو جواب دیا، پھولوں کے رس سے۔ استاد صاحب نے پوچھا، اگر تم پھولوں کو یوں ہی کھالو تو ان کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ طالب علم نے جواب دیا، کڑوا ہوگا۔ استاد صاحب نے فرمایا، اے میرے بیٹے، درس و تدریس کا شعبہ بھی شہد کے مکھی کے کام کی طرح ہے۔ استاد شہد کے مکھی کی طرح لاکھوں پھولوں، کتب، تجربات، مشاہدات کا دورہ کرتا ہے اور پھر اپنے طلبہ کے سامنے ان پھولوں کے رس کا نچوڑ میٹھی شہد یعنی خلاصے کی صورت میں لا کر رکھتا ہے۔ دوستو، اس حکایت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی استاد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے درس میں شہد کی جیسی چاشنی نہیں، یعنی طلبہ دلچسپی نہیں لیتے، تو دو وجوہات ہو سکتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اس استاذ نے شہد کے مکھی کی طرح پھول کا دورہ نہیں کیا، یعنی تیاری کے لیے صرف ایک کتاب پر تکیہ کر لیا ہے۔ دوسرا یہ کہ شہد کی مکھی کی طرح اس استاذ نے پھولوں کا رس نکال کر شہد بنانے کے بجائے طلبہ کے سامنے کڑوے پھول لا کر رکھ دیے، یعنی جیسا کتاب میں پڑھا تھا ویسا کا ویسا طلبہ کو سنا دیا۔ اگر اس میں طلبہ کے ذہنوں کے مطابق مثالیں شامل ہوتے، تخت سیاہ یا دیگر تعلیمی آلات سے مدد لے جاتی، مناسب سرگرمیوں کا انتخاب کیا جاتا، تو اس محنت کا نتیجہ میٹھی شہد کی صورت میں نکالتا۔ استاذ کا کام شہد کی مکھی کے کام کی طرح سخت اور تکا دینے والا ہے دوستو، لیکن اس کا نتیجہ بھی شہد جیسا لذیذ و شیرین ہے۔